کم زنبان کی کیا لگا آن کرو نا, کدھر ہے کوئی؟ چلو میری آواز تو ویسے بھی آپ سن رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بس ہوئی خیر. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ 2-3 دنوں سے میں ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ کل رات کو تو کافی کویشچن اٹھائے گئے کہ جی جو ایجوکیشن کے دعوے تھے وہ دعوے ایسے ہی دعوے رہ گئے اور ایجوکیشن میں کوئی کام ہی نہیں ہوا. بڑا عجیب عجیب سے کویشچن ہوتے رہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ خیبر پختونخوا کے اندر تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے اور اللہ کے فضل سے وہ سارے کے سارے ریکارڈ پہ موجود ہیں. جتنی محنت ہوئی ہے, جتنی کوشش ہوئی ہے, ظاہر ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس کو یورپ کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس پہ تو ہم نہیں پہنچے ابھی. لیکن اگر آپ 5 سال یا اس سے پہلے اگر آپ اس سچویشن جو پہلے اسکولوں کی صورتحال تھی اور آج خیبر پختونخوا کے اسکولوں کی صورتحال ہے یا اسپتالوں کی جو صورتحال ہے, اور اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو پھر ڈفرینس نظر آئے گا. پھر آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی اس میں بہتری آئی ہے. تو یہ جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ جی اس میں ڈراپ آؤٹ ایسا ہوا ہے, فلاں ہوا ہے, یہ ساری چیزوں کا آج ہم آپ کو جواب دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اور ضیاء بھائی جو ہیں وہ منسٹر ہیں ایجوکیشن کے, وہ آپ کو پوری طور پہ اس کا کریں گے. ارشد صاحب سیکرٹری ہیں, تو یہ ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں, ہم آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دیں گے. لیکن اس کے بعد چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ یہاں بدقسمتی ہے کہ جس بندے کی کارکردگی زیرو اس کے خلاف آپ ایکشن لیں, وہ کل جا کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی فلاں میں اتنی خرابیاں ہیں. بہتر تو یہ ہے نا کہ انسان جب کرسی پہ بیٹھا ہو تو بتا دے کہ جی یہ خرابی ہو. اتنی جرت ہونی چاہیے انسان کے اندر. اگر سمجھتا ہے کہ جی یہ خرابی ہے اور میں اس کرسی پہ بیٹھ کے تنخواہ لے رہا ہوں تو بتانی چاہیے کہ یہ خرابی ہے. لیکن ہمارے وہاں بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس وقت وہ کرتے ہیں جب یا تو ریٹائر ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہم جو انکشافات پہ آ جاتے ہیں, یا پھر یہ کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے سامنے کہ جی اس ڈپارٹمنٹ میں یہ خامیاں تھیں. تو آج جو PIT کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, جو پروونشل انسپیکٹر ٹیم ہے وہ بھی سیکرٹری صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اصل چیز ہے کیا اور اتنا بڑا کیوں ہیوج کریٹ کیا گیا اور خواہ ہے کہ اتنے بڑے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی جس نے محنت کی ہے 5 سال, دوبارہ دن رات ایک ہو رہا ہے. اور ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے, نظام کی بہتری کی وجہ سے وہ سرکاری اسکولوں میں آ گئے. تو اتنے بڑے اس کے ایفرٹس کو, کوششوں کو ایک آدمی آ کر اس کو اپنی ذات کے لیے اور ذاتی مفاد کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج صاحب کے سامنے منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں. آپ کو پہلے مختصر سی بریفنگ دے دیں گے, اس کے بعد آپ جو بھی کویشچن کریں آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں منسٹر انفارمیشن شوکت یوسف زئی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہتر طریقے سے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہاں پر آج ہمارے بیٹھنے کا مقصد اور آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں آج اسکرین پہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جیسے اگر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں تو اوپر ہماری بھی ایک اتھارٹی ہے جس سے ہر چیز کی ایک اپروول لینی پڑتی ہے. تو سیم یہ میں اس لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس پر ہم پھر بات کریں گے. ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک اس طرح سچویشن کریٹ کی گئی کہ پورا ایجوکیشن سسٹم ہی اس کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو میں یہاں پر یہ واضح کر دوں پہلے کہ ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں, جو سرکار کے تقریباً 28,000 29,000 ہمارے اسکول ہیں, تو وہ الگ سے وہ ہیں. اور یہ ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ الگ سا ہمارا ایک ذیلی ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے ہم مختلف ہمارے جو پروگرامز تھے وہ اس کے پروگرام کے ذریعے چل رہے تھے. اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو وہ بچے جو اسکولوں سے باہر تھے تو وہ ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے بھی اس کو ہم چلا رہے تھے. ایک رپورٹ شائع کی گئی, اس میں ایک اخبار میں اس کا ایک کالم اس پہ لکھا گیا اور اس میں ایک رپورٹ کا حوالہ دیا گیا کہ جی اس رپورٹ کے ذریعے جو خیبر پختونخوا کے جو اسکول ہیں اس کو گوشت قرار دیا گیا اور بچوں کی فیک انرولمنٹ کی گئی.
اور میں نے اس ایک پروگرام میں پھر یہ پوچھا بھی تھا کہ آیا جس رپورٹ کا جو ذکر کیا جا رہا ہے تو آیا وہ رپورٹ اس بندے نے وہ رپورٹ دیکھی بھی ہے کہ نہیں دیکھی. تو مجھے اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اور یہ وہ رپورٹ ہے جس کا حوالہ دیا گیا تھا جو ہمارے وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کی ایک جو ٹیم ہے اس کا رپورٹ. اور یہ انتہائی کانفیڈینشیل ہوتی ہے. یہ صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتی ہے اور یہ یا چیف سیکرٹری کے پاس ہوتی ہے. تو مجھے تو پہلے حیرانگی یہ ہوئی تھی کہ جی جس رپورٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ رپورٹ ان لوگوں نے خود دیکھی نہیں ہے. اور اس بیس پہ انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا کہ جی اس طرح ہے اور اس طرح ہے. اور جب یہ رپورٹ ہمارے پاس پہنچی, ہم نے جب ریکویسٹ کی تو رپورٹ ہمارے پاس پہنچی, تو اس رپورٹ میں اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. اور ریزن بھی یہ تھا کہ جو ٹاسک ان کو حوالے کیے گئے تھے وہ زیرو ہے. تو یہ رپورٹ کا اس لیے میں نے کہا کہ جی اس جو لکھا گیا, جو کالم لکھا گیا تھا اس میں اس رپورٹ کا ذکر تھا. تو اول تو یہ کہ ہمارے بڑے محترم ہے جو بھائی جس نے یہ کالم لکھا تھا, بڑے نام میں نہیں لوں گا, لیکن ایک صحافت کا ایک اصول ہے کہ جب آپ ایک جو بھی لکھیں, جو رپورٹ بھی آپ بنائیں, تو دونوں طرف سے رائے لے کے رپورٹ بنائی جائے. یہ نہ ہو کہ جی ایک بندہ آپ کو ایک چیز دے اور آپ اسی پر رلائی کر کے دوسری طرف کی بات آپ سنی نہ, اور ایک بڑا دعویٰ کر کے جس سے دیکھیں اس سے ایک تو صوبے کا امیج خراب ہوا, دوسرا ڈپارٹمنٹ نے جو محنت کی ہوئی تھی, جو 5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو محنت کی گئی تھی, اور اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آج ہم ایک اس فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو چیزیں تھی وہ کس طریقے سے ان کو بتایا گیا. ایک ایم ڈی جب اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ٹاسک کو پورا کرے, نہ کہ یہ نہ ہو کہ جی 2 سال وہ پورے تنخواہیں لیتا رہے اور جو مراد ہے وہ بھی لیتا رہے اور کارکردگی اس کی زیرو ہو. جب مجھے یہ ڈپارٹمنٹ جب مجھے ملا تو کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہت سارے ذیلی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے بریفنگ میں لے رہا تھا, تو جب میں جنوری میں جب میں نے اس کی ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس کی بریفنگ لی تو اس میں بہت ساری چیزیں جب سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے اس کو بورڈ کے سامنے کیوں نہیں رکھا. تو وہاں پہ ایم ڈی صاحب نے کہا کہ جی وہ پھر میں نے نیب کو لکھا, میں نے پھر اس کو لکھا, میں نے اس کو لکھا. میں نے کہا کہ نہیں جی اس کو آپ کو بورڈ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے, کیونکہ ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا اپنا ایک آزاد بورڈ ہے, اور جتنے بھی فیصلے ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہوتے ہیں وہ تھرو بورڈ کی اپروول کے بعد ہی ہوتے ہیں. اگر آپ نے 1 روپے بھی لگانا ہوتا ہے تو وہ آپ نے بورڈ کے ذریعے بورڈ کی اپروول سے کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کو ہائر اور فائر بھی کرنا ہے تو وہ بھی بورڈ کی اپروول ہوتی ہے. اگر کہیں آپ نے انکوائری بھی کرنی ہے تو وہ بھی بورڈ کی اپروول سے ہوتا ہے. یہ تھا کہ بورڈ کو بتائے بغیر, بورڈ کو انفارم کیے بغیر یہ ساری چیزیں کی گئی. اور جب فروری میں میں نے بورڈ کی میٹنگ کال کی, وہ بھی میں نے اس لیے کہ جب مجھے ساری چیزیں پتہ چلی تو میں نے بورڈ کی میٹنگ کال کی, کیونکہ الٹیمیٹ یہ ہے کہ اس میں بورڈ کے 10 ممبرز ہیں اور 10 ممبرز نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو بورڈ کے سامنے وہ ساری چیزیں ہم لے کر آئے, اور وہ اس ایک رپورٹ میں یہ چیز بھی تھی کہ جی ایجنڈا پہ یہ چیزیں شامل تھی اور ایجنڈا ڈسکس ہی نہیں ہوا. تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ جب بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو پریویس بورڈ کے حوالے سے اس میٹنگ کے منٹس ریویو کیے جاتے ہیں کہ جو لاسٹ اپروڈ منٹس تھے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس پہ آپ نے کتنا کام کیا. تو اس بورڈ میٹنگ میں جب ہم نے ہمارے بورڈ نے جب ایک پوائنٹ پہ ڈسکشن شروع کی اور ان سے پوچھا کہ جی یہ آپ کو حوالے کیا گیا تھا تو اس پہ آپ نے کیا کیا, اس پہ آپ نے کیا کیا, تو آپ یقین جانیں کہ اس بورڈ میٹنگ میں اس نے ایک چیز کا جواب نہیں دیا اور اپنی باتوں سے کبھی کہ یہ میں کر دوں گا وہ کر دوں گا. میں نے کہا کر دوں گا والا سسٹم نہیں ہے. آپ کو ایک چیز حوالے کی گئی تھی تو آپ نے ابھی تک وہ بورڈ میٹنگ میں 9 مہینے بعد بورڈ میٹنگ ہوتی ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک میٹنگ جب میں میٹنگ کال کروں تو اس سے پہلے کی میٹنگ وہ 9 مہینے پہلے ہوئی تھی, اور 9 مہینے بعد جب آپ سے بورڈ ممبر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ تو وہ اس کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹیکنیکل چیزیں میں ہمارے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے وہ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے, جو ٹیکنیکل چیزیں وہ آپ کو بتائیں گے, اور آپ کو یہ ساری شیئرنگ بھی آپ کے ساتھ ہوگی کہ کس طریقے سے ہمارے جو وہ تھے مانیٹرنگ آفیسرز تھے انہوں نے جو چیزیں ان کو بتائی اس پر کیوں عمل نہیں کیا گیا. تو باقی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح ہم ہماری حکومت اور ہم ہمارے لیڈر عمران خان ہم کرپشن کے خلاف ہیں. اگر اس طرح کی کوئی کرپشن اس طرح ہوئی
یہاں پر ڈپارٹمنٹ ہوئی ہوگی تو بورڈ کے سامنے وہ ساری چیزیں بورڈ کے سامنے آئی ہیں. بورڈ نے اس پر آلریڈی اس پر انکوائریز رکھی ہوئی ہیں. ہم کرپشن کے خلاف ہیں. اگر کسی نے کرپشن کی ہوگی تو اس کو اس کی سزا ملے گی, ضرور ملے گی. لیکن یہاں پر سوال یہ تھا کہ ایک بندہ جس کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس ذمہ داری تو اس نے خود پوری نہیں کی, لیکن الزام الٹا اپنے ڈپارٹمنٹ پر ہی لگا دیا کہ یہ چیزیں اور یہ چیزیں. تو فیکٹ اینڈ فگرز کے لیے میں اپنے سیکرٹری ایجوکیشن ارشد خان کو کہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں شیئر کریں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ہے کہ ہمارے جو ایم ڈی صاحب تھے ذوالفقار صاحب, اس کو 22 فروری کو جو ہماری 25 بورڈ میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں اس سے پروگریس مانگا گیا, کیونکہ اس سال کے لیے 2019 کا جو اکیڈیمک ایئر شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے حکومت نے 2,25,000 بچوں کی ایک لسٹ اس کو دی تھی. یہ وہی بچے تھے جو کہ آؤٹ آف اسکول تھے, جو کبھی اسکول میں انرول ہی نہیں ہوئے ہیں. ان کے گھر معلوم ہے, ان کے نام معلوم ہے, ان کے گاؤں معلوم ہے, ان کے والدین کے نام معلوم ہے کہ یہ آپ لے لیں, اور اس کے لیے ہم نے آپ کو 3 ارب 20 کروڑ روپے بھی دے دیتے ہیں. ان بچوں کو آپ مختلف اسکیموں کے تحت اسکول میں لے کے آئیں. چونکہ مارچ میں اکیڈیمک سیشن شروع ہو رہا ہے تو لہٰذا ذوالفقار صاحب کو بلایا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان تمام آپ کی جو اسکیمز ہیں اس میں کیا کیا پروگریس ہوئی ہے. یہ وہ بورڈ کی جو ورکنگ پیپر ہے, ایجنڈا بھی لگا ہوا ہے, اور سیریل نمبر 4 پر جو اس سے پوچھا گیا تو 4 میں ان کے ساتھ پروجیکٹس تھے آئی ایف ٹی وی ایس, جی سی ایس, نان فارمل لٹریسی, ٹیلی تعلیم اور آر پی ٹی بی. ان تمام میں انہوں نے 2,25,000 بچوں کو داخل کرانا تھا, اور داخلے سے پہلے اس نے رجسٹریشن کرانی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے اس میں ایک بھی بچہ رجسٹر نہیں کیا ہے. جس ایک بھی بچہ رجسٹر کا مطلب یہ کہ یہ فاؤنڈیشن 2019 میں اپنی تنخواہیں لیں گے, حکومت کا خرچہ ہوگا, لیکن کوئی بھی بچہ اسکول میں نہیں آئے گا. یہ 2,25,000 میں سے ایک بچہ بھی, ایک بھی زیرو. میں نے لکھا ہے پرفیکٹ زیرو, رپورٹ میں نے لکھا ہے کہ پرفیکٹ زیرو, تو ایک بھی نہیں. اور اسی کے لیے حکومت نے جو 3 ارب 20 کروڑ روپے ایلوکیٹ کیے ہیں تو ان میں سے تنخواہوں کی جو ان کے خرچے ہیں یا گاڑیوں کی جو خرچے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ صاحب کی تنخواہ تھی 5,13,000 روپے, اور 5,13,000 روپے تنخواہ کے علاوہ, ماہانہ تنخواہ کے علاوہ 85,000 روپے 85,000 روپے اس نے ایک نئی کرولا کرائے پر لی تھی, وہ بھی حکومت دے رہی تھی. اور 18 مہینے میں اس نے 14 لاکھ روپے ٹی نکالا ہے, اور اس ٹی کے لیے اس نے کسی سے اپروول نہیں لیے. حکومت نے جو پری آڈٹ فراہم کی ہے اس پری آڈٹ کو بھی بائی پاس کیا ہے. اس کو جب بورڈ نے یہ سنا تو بورڈ نے کہا کہ یہ تو پرفیکٹ فیلیور ہے ہمارے بہاف پر بھی اور آپ کے بہاف پر بھی. نیکسٹ کیا ہے, تو نیکسٹ ایجنڈا آئٹم میں اس نے کہا کہ ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے ٹیلی تعلیم, جس کی بجٹ ختم ہو گئی ہے اور وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو وہ اس پروجیکٹ کو میں نے جاری رکھے اور اس پر میں نے 56 لاکھ روپے اپنے طرف سے لگائے ہیں, حکومت کے پیسے. جس طرح ضیاء صاحب نے بتایا کہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک فاؤنڈیشن ہے اور یہ ایک بورڈ کے تحت کام کرتی ہے. میں یا کوئی بھی سیکرٹری بورڈ کا 10 میں سے 1 ممبر ہے, اور منسٹر صاحب اس کے چیئرمین ہوتے ہیں, اور وہاں پر میجارٹی پر اور کنسنسس پر فیصلے ہوتے ہیں. سیکرٹری کا یا حکومت کی دوسری ادارے کا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن پر اور کوئی اختیار نہیں ہے. جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے, اور ایم ڈی اس کا مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے. سیکشن 6 کے تحت جو ہے بورڈ کے اختیارات ہیں. سیکشن 6 آف دی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن آرڈیننس 2002, اور سیکشن 7 میں کہا گیا ہے کہ اس کی مینجمنٹ جو ہوگی اس کا ایم ڈی با اختیار ایم ڈی ہوگا, اور وہ تمام کی تمام کارروائیاں خود کرے گا. ایم ڈی صاحب چونکہ فیل ہو گئے, اور اس نے پھر کہا کہ 56, اور یہ ضروری ہے کہ وہ جو ایک بھی پیسہ لگائے تو اس کا اپروول وہ بورڈ سے لے گا. تو 56 لاکھ روپے اس نے اساتذہ کے ٹریننگ سے نکال کر ٹیلی تعلیم کا جو کلوز پروجیکٹ تھا جو مکمل ہو گیا تھا اس پر لگائے تھے, اور بورڈ کو کہا کہ مجھے اس کی ایکس پوسٹ فیکٹو مطلب بعد از ایکسپینڈیچر وہ دے دو, اپروول دے دو. تو بورڈ نے کہا کہ نہیں دیتے. اب نے ہم سے پوچھا نہیں ہے, 56 لاکھ روپے ہیں, اساتذہ کے ٹریننگ کی ہیں, تو اس کی ہم آپ کو نہیں دیتے.
اس سے وہ اتنا غصہ ہو گئی کہ ایک بورڈ ممبر اور اس کی درمیان بالکل انتہائی حد تک مطلب ہاٹ ورڈز کا تبادلہ ہو گیا. پھر بورڈ نے اس کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ تھوڑا ہمیں اکیلے رہنے دیں تاکہ ہم انٹرنلی ڈسکس کریں. انٹرنل ڈسکشن میں بورڈ نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اس سال کے لیے بورڈ کے لیے کوئی کام ہی نہیں رہا ہے, ایم ڈی کے لیے بھی کوئی کام نہیں رہا ہے, تو لہٰذا ایم ڈی صاحب کو ہم نان پرفارمنس کی وجہ سے فارغ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو سسپینڈ کیا گیا. اور چارج شیٹ کے لیے اس بورڈ نے مجھے اترائز کیا کہ میں ریکارڈ کو دیکھوں اور ریکارڈ کے تحت فیصلہ کروں کہ اس کو ہم کیا چارج شیٹ دے دیں. جب میں نے ریکارڈ دیکھا تو اس دوران میڈیا پر ذوالفقار صاحب کی, جو ہمارے ایم ڈی صاحب ہے, میڈیا پر اس کے بیان آنے لگے اور اس نے کہا کہ چونکہ میں نے اس میٹنگ میں سیریل ایجنڈا آئٹم نمبر 5, 6, 7 اور 8 پر کرپشن کی کھوج لگائی تھی اور میں بورڈ کو وہ دکھانا چاہتا تھا, تو بورڈ بجائے اس کے کرپٹ لوگوں کے خلاف وہ فیصلہ کرتی, کوئی ایکشن لیتی, اس نے مجھے سسپینڈ کر دیا. تو اس تمام ان کے الزامات کو میں نے جب ریکارڈ کی روشنی میں ایگزامن کیا تو وہ تمام ریکارڈ میں نے اس کی کاپی کی ہیں اور آپ کو دیا گیا ہے. میں آپ کو فردن وہ اس طرح بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پہلا ایک ای میل تھریڈ ہے, یہ ای میل تھریڈ پر جو اوپر کی جو دو ای میلز ہیں, یہ ہمارا نواز صاحب ہیں, نواز خان روڈ, ڈیئر ذوالفقار صاحب. اس کو لکھا ہے کہ سر مجھے بتایا گیا ہے کہ مانسیرا میں بہت زیادہ ہمارے جو سکولز ہیں اس میں کرپشن کی اطلاعات ہیں, تو آپ مجھے الاؤ کریں کہ میں مانسیرا جاؤں اور وہاں پر فزیکل ویریفیکیشن کروں. تو ٹاپ پر ذوالفقار صاحب اس کو جواب دیتے ہیں, ڈیئر نواز, پلیز فوکس آن ڈیولپمنٹ آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم ایٹ دی ہیڈ کوارٹر. پریزنٹلی دیر از نو نیڈ ٹو وزٹ سوات اور مانسیرا. منع کرتے اس کو کہ مت جاؤ. نواز از ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ESEF, مانیٹرنگ کا مکمل انچارج ہے. اس کے بعد آپ کو دوسرا میں نے ایک ہینڈ ریٹن ہماری جو مانیٹرز ہیں وہ گئے ہیں فیلڈ میں, اور فیلڈ میں انہوں نے وزٹ کیے ہیں, اور یہاں پر وہ ان کو لکھتے ہیں کہ وزٹ رپورٹس آف EVS اسکول, فاطمہ اسلامیہ ویژن اسکول سسٹم which are self-explanatory are submitted herewith as Annex A, B and C. ڈائریکٹر مانیٹرنگ ذوالفقار صاحب کو لکھتے ہیں سبمٹڈ فار فردر ایکشن پلیز. یہ لکھتے ہیں کب؟ 11/6/2018 کو, نومبر 2018 کو. ایم ڈی صاحب ذوالفقار صاحب اس کو لکھتے ہیں, یہاں پر اس کی اپنے ہینڈ رائٹنگ ہے, نو فردر وزٹس وڈ بی انڈر ٹیکن. DPOs have been made, DPO means district program officer, have been made fully responsible for enrollment in LCP schools, and their recommendations were considered as final to be verified later. نیکسٹ جو میں نے آپ سے ریکارڈ سے جو آپ کو ایک زبردست یہ جو ہے ان کو آپ پڑھیں اور ان کو اخبار میں چاہتے ہیں. یہ جو ڈائریکٹر مانیٹرنگ ہے نواز صاحب, یہ اس کو لکھتے ہیں کہ as a witness case of District Mansehra, we came to know through your verbal discussion that there are many lapses including existing of goose private schools of EVS and EVS education voucher scheme and District Mansehra. Non-availability of many students against the claims bill submitted to ESEF M&E section has not received anything in black and white. اور اس کو کہتا ہے کہ سر مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں اور فزیکل ویریفیکیشن کروں. تو ڈائریکٹ ایم ڈی صاحب ذوالفقار صاحب کہتا ہے, یہ ہینڈ ریٹن ہے اس کی, کہ میں بھی پوسٹ پون ٹل فائنلائزیشن آف ویلیڈیشن آف بیورو آف اسٹیٹسٹک ڈیٹا. یہ لکھتا ہے 9/10/2018 کو کہ نہ جائیں, کسی کو وہ جانے نہیں دے رہا ہے کہ سب کچھ کرو لیکن باہر مت جاؤ, بس ادھر بیٹھو. نیکسٹ جو ڈاکومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ اگین ای میل تھریڈ ہے ڈائریکٹر مانیٹرنگ نواز اور ذوالفقار صاحب کے درمیان. ڈائریکٹر نواز صاحب اس کو لکھتے ہیں, as I had discussed with you the corrupt practices being reported by a private partner school in Mansehra, I have obtained audio recording having bargaining by a person claimed as Imtiaz accountant elementary and secondary education foundation Mansehra with principal of a private school owner. Please advise further to proceed into the matter. It is large size file and cannot be sent through email. ذوالفقار صاحب اس کو اس ای میل میں لکھتا ہے, please show it to me on Monday and give me a recording CD. Well done. We need to clean elementary and secondary education foundation
of such practices. 3 जुलाई 2018 को नवाज साहब फिर उसको लिखता है, Dear sir, CD has been handed over to you personally today on 7 March 2018 for taking further action please. CD उसको दिया है, ये ऊपर लिखता है उसको फिर 8 मार्च को, Thank you, I will have a look and then decide. होना ये चाहिए था कि जब उसने लिख का रिटर्न आ गया तो उसको चाहिए था कि उसी दिन ये बोर्ड का मीटिंग कन्वीन करता और हमें बता देता. उसने आज तक हमें ये सीडी नहीं बताई. नेक्स्ट जो मैंने आपको एक और जो वो दिए, जो यहाँ पर एक और पेपर लगा हुआ है, ये अगेन नवाज साहब की तरफ से. अच्छा, ये उसकी कंटिन्यूएशन है. और आखिर में ये एक फुल फ्लेज इंक्वायरी है, एक फुल फ्लेज इंक्वायरी है, और उसमें उसने रिकमेंड किया है कि सर शुरू करे, तबाही हो रही है. तो उसने लिखा है, जुल्फ़िकार साहब यहाँ पर लिखते हैं, ये वाली इंक्वायरी जो लिखी है कि आई हैड मेंशन इन माय डिसीजन टू इंक्लूड द अकाउंटेंट बिसाइड डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड डीपीओ पेशावर. व्हाई वर दीज इंस्ट्रक्शन वायोलेटेड विदाउट माय नॉलेज. जो वो अकाउंटेंट को बता रहा है, अकाउंटेंट साहब जो है वो जुल्फ़िकार साहब का फ्रंट मैन है, उसी के थ्रू उसने ये सारे पैसे लिए हैं. और कमाल की बात यह है सर कि इन तमाम हमारे इन रिपोर्ट्स के बावजूद, उनकी रिपोर्ट्स के बावजूद, जुल्फ़िकार साहब ने जनवरी में 3.5 करोड़ रुपए इन स्कूलों को खुद रिलीज़ किए हैं, जो कि उनको रिपोर्टेड है कि ये घूस है और उसमें बच्चे जो है वो मौजूद नहीं हैं. तो वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड आपके साथ हैं. हमने 2-3 दिन इसीलिए रिस्पांस नहीं दी थी कि रिपोर्ट नहीं आया था, PIT का रिपोर्ट नहीं आया था. अभी PIT ने पैरा 33 में मैंने आपको दिया हुआ है, पैरा 33 में जुल्फ़िकार साहब की कंडक्ट पर उसने कमेंट किया है, और ये लिखा है कि जुल्फ़िकार साहब इंटेंशनली उसने मॉनिटरिंग को अलाउ नहीं किया. इसकी जो पहली वाली कापी है, ये आखिर में जो 3 पेपर लगे हैं, ये टाइटल है. टाइटल के बाद ये पेज है जिस पर मैंने ये साइडलाइन लगा लिया है. इनको आप पढ़ें तो प्राइवेंशन इंस्पेक्शन टीम ने लिखा है कि जुल्फ़िकार ने किसी को मॉनिटरिंग के लिए जाने नहीं दिया, और जो करप्शन हुई थी उस पर टिक टाक कंबल डाला ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसकी जेब में चले जाए. और आखिर में जो रिकमेंडेशंस हैं, उसकी ये रिकमेंडेशंस आपके सामने लगी हुई है. तो उस साहब ने जो 3.5 करोड़ रुपए रिलीज़ किए है, उसमें लिखा है कि उसमें 1,94,00,000 रुपए चोरी हो गई, उसको रिकवर करे थ्रू ने, ये है. और नीचे लिखा है कि जुल्फ़िकार साहब को अभी टर्मिनेट करे और फारिग करे. तो 3 करोड़ में से 1,94,00,000 हाँ, उसने, मैंने कहा ना कि उसने जो 35 मिलियन रिलीज किए जनवरी 2018 में, तो उसकी PIT ने जाकर वहाँ पर 2 करोड़ 24 लाख तमाम स्कूलों की नहीं किए. 40 स्कूल अभी रहते हैं, तो शायद उसमें भी न ज़्यादा हो. तो 3.5 में सिर्फ 2.5 करोड़ की जो रिपोर्ट आई है, तो 2.5 करोड़ में 64 लाख रुपए उसने कहा जस्टिफाइड है, और 1,93,00,000 रुपए जो है वो रिकवरेबल है. वो आप नेब के थ्रू उन स्कूलों से और जुल्फ़िकार से और जो भी दीगर लोगों उनसे वो आप रिकवर करें. ये हमारी प्राइवेंशन इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है. इंशाल्लाह बाय मंडे इट विल बी ऑन द टेबल ऑफ द चेयरमैन नेब, और इंशाल्लाह हम उसमें मुकम्मल वो लेंगे. मेरा नाम आप सबको मालूम है, और मैं आपको अपना मोबाइल नंबर देता हूँ 0346 266 ना मसला ज़्यादा माथे पर मैसेज को मुझे आप मैसेज करें, क्योंकि मुझे दिन में इतने आ रहे होते हैं कि वो मैं अगर सबको वो करूँ तो मुश्किल होता है. आप अगर मुझे जो भी कहे कि मैं फलाना, बेहतर ये कि यहाँ लिख दें, हर एक आदमी अपने लिए यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि अब बताइएगा कि आपने बताया जुल्फ़िकार साहब के बारे में तो बताया, उसके अलावा हमें बताया कौन कौन मुलविस था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और आगे के क्या लाए अमल है.